السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اسحاق سروری قادری چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں غوثیہ چینل۔ آج میں حاضر خدمت ہوا ہوں حضرت بابا موج دریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس پہ، تو چلیں آپ کو بھی زیارت کرواتا ہوں تاکہ آپ بھی زیارت سے سرفراز ہوں۔ یہ ہے جی حضرت سید محمد شاہ المعروف موج دریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ ہیں جی حضرت سید میرا موج دریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور یہ باقی جو ہیں ان کے صاحبزادگان مرید ہیں۔ آپ کا نام حضرت میرا محمد شاہ تھا، لقب موج دریا، پیدائش سن 940 ہجری 1533 بمقام اچ شریف میں پیدا ہوئے۔ والد گرامی کا نام حضرت صفی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا۔ آپ بھی ولی کامل تھے اپنے وقت میں، اپنے دور میں۔ آپ حضرت مخدوم جہانیہ گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پشت سے تھے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اللہ صمد دم صابر ولی، میرا موج دا دریا کھولو رحمت دی گلی۔ آپ لاہور میں آنے سے پہلے سلسلہ سہروردیہ کو لاہور اور پنجاب میں بہت شہرت تھی، مگر آپ کے آنے کی بعد زیادہ تقویت ملی اس کو۔ حضرت موج دریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مغلیہ دور کے جلیل و قدر اولیاء کرام میں سے تھے۔ آپ کی طبیعت میں جلال تھا، اور جب جلال میں آتے تھے تو کسی پہ بھی نظر ڈالتے تھے تو اللہ کی رحمت ہو جاتی تھی اس پہ، بلکہ یوں کہہ لیں کہ اللہ کی رحمت امنڈ آتی تھی۔ اسی وجہ سے آپ کو موج دریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لقب ملا۔ آپ کی شہرت اس وقت زیادہ ہوئی جب اکبر بادشاہ کا دور تھا۔ اکبر بادشاہ نے ایک قلعہ تھا چتوڑا کے نام سے، چتوڑ کا قلعہ فتح کرنے میں بہت دفعہ اس نے کوشش کی، مگر قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا۔
اس نے کچھ نجومیوں کو، کچھ سمجھدار بندوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک فلاں جگہ پہ ایک اللہ کا ولی رہتا ہے جو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، ہمیں امید ہے انشاءاللہ وہ اگر دعا کرے تو ہم یہ قلعہ فتح کر لیں گے۔ تو اکبر بادشاہ نے کچھ بندوں کو بھیجا آپ کی خدمت میں، انہوں نے آ کے بادشاہ کا پیغام دیا کہ بادشاہ نے آپ کو دعا کرنے کے لیے کہا ہے، تو آپ ان کے ہمراہ ہو لیے، ان کے ساتھ چل پڑے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ میں آپ کو کیسے پہچانوں گا، کیونکہ اتنی خلقت ہے، اتنے لوگ ہیں میرے رعایا میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھنا، آندھی آئے گی، طوفان آئے گا، سب کے خیمے اڑ جائیں گے، لیکن ایک خیمہ ایسا ہوگا جس میں دیوا جل رہا ہوگا، چراغ جل رہا ہوگا، تو بس پہچان لینا کہ یہ وہی خیمہ ہے اور وہاں پہ میں موجود ہوں گا اللہ کی عبادت میں۔ تو حسب وعدہ جب وہ منظر آیا، وہ مقام آیا، تیز آندھیاں چلنا شروع ہو گئی، لوگوں کے خیمے اڑنا شروع ہو گئے، تو بادشاہ کو یاد آیا، بادشاہ بھاگا۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ ہر طرف خیمے لوگوں کے اڑ چکے ہیں اور ایک خیمہ ایسا ہے جو اپنی جگہ پہ موجود ہے، چراغ جل رہا ہے۔ وہاں پہ دیکھا تو ایک بزرگ ہستی عبادت میں مشغول تھے، تو بادشاہ نے پہچان لیا، بادشاہ کو سمجھ آ گئی۔ بادشاہ نے پھر آپ سرکار کو کہا کہ آپ دعا فرمائیں، تو حضرت موعظ دریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا فرمائی اور وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ جب بادشاہ خوش ہوا تو بادشاہ نے اپنی جاگیر میں سے کچھ حصہ سرکار کو عنایت کر دی۔ جب سرکار کو کچھ جگہ عنایت کی تو سرکار نے اس جگہ میں وائی بیجی شروع کر دی، فصلیں لگانا شروع کر دی، اور جو بھی اکٹھا ہوتا شام تک وہ سب غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا، آپ کو بادشاہ کو کہا کہ آپ نے ایک بندے کو اتنی جگہ الاٹ کر دی، اتنی جگہ دے دی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں سید ہوں، چلیں ان کو آزمائیں، ہم بھی اسی بہانے ان کی کچھ کرامت دیکھ لیں گے۔ بادشاہ نے کہا اچھا۔ تو بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ کل صبح کوئی بھی میرے دربار کے اندر نہ آنے پائے۔ تو آپ کو بادشاہ نے پیغام بھجوایا کہ آپ کی ہم نے آزمائش لینی ہے۔ آگ جلائی گئی، بٹی جلایا گیا، تو اکبر بادشاہ چل پڑا آپ کے پاس آنے کے لیے کہ میں آپ کو بلاؤں اور آ کے کہوں کہ آپ ثبوت دیں سید ہونے کا۔ تو ان کے صاحبزادہ اللہ پاک کے بڑے ولی کامل ہیں، حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شوالہ چوک پہ ان کا مزار ہے۔ جب وہ جلال پہ آتے تھے تو شیر کا رخ اختیار کر جاتے تھے، وہ سب دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کی نظر کی کوئی حد نہیں ہوتی، تو وہ دیکھ رہے تھے۔ وہ آئے، آگے اس نے دربانوں کو کہا کہ مجھے اندر جانے دو۔ دربانوں نے کہا نہیں جی، کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، بادشاہ سلامت نے اعلان فرمایا ہے۔ تو وہ جلال میں آ گئے، جلال میں آنے کے بعد شیر کا روپ اختیار کر گئے۔ شیر کا روپ اختیار کرنے کے بعد وہ دربان جو تھے، جو چوکیدار تھے، وہ ڈر کے بھاگ گئے۔ اس کے بعد وہ اندر چلے گئے۔ جب اندر گئے تو ان کے والد صاحب نے دیکھا، حضرت بابا موعظ دریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، انہوں نے فرمایا کہ شہاب الدین باولا ہو گیا، فقیروں کا کام غصہ نہیں کرنا۔ تو وہ ٹھنڈے ہو گئے اور اپنے اصلی روپ پہ آ گئے۔ تو انہوں نے کہا بابا جان میں پھر اس چیز کا ثبوت دوں گا کہ ہم سید ہیں کہ نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کے لشکر میں ایک میرا مرید ہے، میرا ماننے والا، چاہنے والا ہے۔ تو آپ نے اس کو آواز لگائی، فرید ادھر آؤ اور آ کر اس کا ثبوت تم دو۔ تو وہ سرکار کا مرید تھا، ماننے والا تھا، چاہنے والا تھا۔ تو وہ اس بھٹی میں، اس آگ میں کود گیا اور آگ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ وہ بھی سیدوں کا مرید تھا، سیدوں کا ماننے والا تھا، چاہنے والا تھا۔ تو بادشاہ بڑا شرمندہ ہوا، اس کو اپنی شرمندگی کا اظہار ہوا۔ تو اس نے
آپ سرکار سے معافی مانگی، اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ اور آپ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکبر بادشاہ کے دور میں ہی پردہ کیا، 73 سال کی عمر تھی، 17 ربیع اول سن 1300 ہجری میں۔ سبحان اللہ جی، میرے پیر و مرشد بھی، میرے دادا مرشد بھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ حضرت موج دریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس پہ حاضری دیا کرو، جب بھی جایا کرو حاضری دیا کرو وہاں پہ۔ آپ کے 3 صاحبزادے ہیں جی، سبحان اللہ۔ اور یہ شعیب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میں نے ذکر کیا، تو یہ جب جلال پہ آتے تھے تو شیر کا روپ اختیار کر جاتے تھے۔ بڑا مقام ہے جی ان کا، اللہ پاک نے بڑا مقام دیا ہے ان کو، سبحان اللہ۔ آئیں پھر ایک دفعہ آپ کو پھر زیارت کرواؤں اور پھر آپ کو ملوں گا کسی نیکسٹ دربار پہ۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ سبسکرائب بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں، یہی ہماری محنت ہوتی ہے جی۔ مزاروں پہ جاتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی ثواب ملتا ہے، آپ لوگ گھر پہ بیٹھے زیارت کر لیتے ہیں، اور ہم لوگوں کی محنت ہوتی ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور آپ تک درباروں کی ویڈیو بنا کے پہنچاتے ہیں۔ تو آپ لوگ سبسکرائب بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ دربار پہ جہاں پہ حاضری ہو، تو ایک دفعہ پھر آپ لوگ زیارت کر لیں۔ حضرت بابا موج دریا اور یہ ان کے ساتھ ان کے مریدین، ان کے صاحبزادے، ان کا مزار ہے۔ اور میں ایک بات، لاسٹ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہاں پہ اورنج ٹرین کا منصوبہ بن رہا تھا تو بڑی کوشش کی انہوں نے کہ اس دربار کو بھی ہٹایا جائے، لیکن جو حاضر ہے وہ تھوڑی ہٹنے دیتے ہیں۔ پھر یہ اورنج لائن کا منصوبہ یہاں پہ بننا تھا، یہ ساتھ ہی ہائی کورٹ ہے، جی پی او ہے، وہ اورنج ٹرین کا ہے۔ تو آپ لوگوں سے پھر گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ اللہ پاک حضرت موج دریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے آپ لوگوں کی دکھ پریشانیاں تکلیفیں دور کرے، میری بھی دور کرے، اور آپ لوگوں کو بھی، آپ کے والدین کو، والد والدہ کو جو اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائیں۔ ملتے ہیں کسی اور دربار پہ۔ اللہ حافظ۔